اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں کون ہے؟ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہ انسان کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ معمور ہونی چاہیے. ہم سوچیں ہم کتنے اللہ والے ہیں. اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ہماری تنہائیاں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو ہمارا اللہ سے تعلق ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. تنہائی میں آدمی اللہ کو یاد کرے. بستر پر لیٹا ہوا ہے، آدمی سوچے میری زندگی کہاں جا رہی، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، میں نے آج کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، میں اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کیسے کروں. اور پھر سوچتے سوچتے اس کا یہ غور و فکر دعا میں تبدیل ہو جائے کہ اللہ جو بھی کوتاہی ہوئی معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو دیندار بننے کی توفیق دے، اے اللہ میں نے تیرے بہت حکم توڑے ہیں، اے اللہ لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں. ہوتے 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 اس کی جو ہے غور و فکر دعا میں تبدیل ہو گیا. اور پھر یہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دعا کرتے کرتے کسی کو نہیں معلوم، نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی شور شرابہ ہے، بلکہ تنہائی میں بیوی بازو میں لیٹی ہوئی ہے، وہ خراٹے لے رہی ہے. شوہر بازو میں لیٹا ہوا ہے، وہ خراٹے لے رہا ہے. مثلا عورت بھی ہو سکتی ہے نا. اور وہ اکیلے میں اے اللہ کام کاج میں اتنا بزی ہو جاتی ہوں، کتنے دن سے تلاوت نہیں ہو پائی، اذکار کا اہتمام نہیں ہو پایا، اے اللہ میں کتنا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. اپنی کوتاہی کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے، قیامت کے دن کے احوال کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے انسان روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، چاہے ایک آنسو کیوں نہ ہو. وہ ایک آنسو آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے. وہ ایک آنسو بہت قیمتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنکھ سے نکلا، اس کا باعث اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہی کا احساس ہو. یہ آنسو بہت قیمتی ہے. اور اس ایک آنسو کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے اس کو؟ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. بھائی کوئی معمولی بات ہے کہ آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے نکل جائے، اللہ کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو آدمی اپنی تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھے. اکیلے میں جب بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئے. آدمی اکیلے میں رہتا ہے، کل کیا کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کل فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں جگہ پیسے بھرنے ہیں، فلاں سے اپنا جو ہے بزنس میں پیسہ وصولنا ہے، اور کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آدمی کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اسی میں آدمی اپنی زندگی کے ان اوقات کو جو سب سے قیمتی ہیں، آدمی کی تنہائیاں بہت قیمتی ہیں. آدمی کا جو پرائیویٹ ٹائم ہے جس میں کوئی نہیں اس کے ساتھ، وہ اکیلا، ان اوقات میں اگر اس کے ساتھ اللہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. ان اوقات میں تھوڑا ہی صحیح آدمی اپنے آپ کو کس سے جوڑے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو نوجوان اس کے سامنے بہت سارے ایمبیشنز ہوتے ہیں اور انہی میں وہ کھویا رہتا ہے، اللہ سے جڑ نہیں پاتا، اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں رونا بھی بہت ضروری ہے، رونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آدمی رونے والا نہیں ہو تو اس کے اندر جو ہے اس کے ذہن میں سائیکولوجیکل گاربیج جمع ہو جاتا ہے. جو کچرا ہے وہ کچرا آدمی کے رونے سے باہر نکلتا ہے. جو ایموشنل گاربیج اس کا ہے، جو نفسیاتی کچرا اس کے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے، یہ رونے سے آدمی کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی لیے جو آدمی روتا ہے اس کو کھلاپن محسوس ہوتا ہے. جب آدمی رو لے اچھے سے، ایک دم پیٹ بھر کے رو لیا، دل بھر کے رویا، ایک دم جیب بھر کے ایک دم رویا، اس کے بعد کیسا لگتا ہے؟ ایک دم آدمی ایک دم لائٹ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں بہت سا ٹریفک جام ہو چکا تھا. اب کیا ہو گیا؟ ایک دم گاڑی فر فر چل رہی ایک دم، کیونکہ جام ختم ہو گیا. اس لیے رونا سیکھیے.
اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلا لیسن کیا ہے؟ رونا. کچھ بھی چاہیے تو کیا کرنا؟ رونا. یہ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا 1 پوائنٹ فارمولا ہے. کچھ بھی چاہیے رو, بھوک لگی رو, پیشاب پاخانہ رو, پیٹ درد ہو رہا ہے رو. لیکن بدقسمتی سے ہم بات کی عمر میں یہ بھول جاتے ہیں, اللہ کے آگے رونا بھول جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے. رونا سیکھے اللہ کے آگے. اور روتے بھی ہیں تو کس کے سامنے؟ ساری دنیا کے آگے روتے ہیں, اللہ کے آگے جہاں رونا چاہیے نہیں رو پاتے ہیں. تو تنہائیاں اپنی سارے گاؤں کو جمع کر کے بھی رونا نہیں, وہ شیعہ کرتے ہیں نقلی رونا. یہ رونے ایسے نہیں, نقلی رونے, جھوٹ کے ساتھ رونے نہیں, اکیلے میں تنہائی میں دعا کے, چاہے ہاتھ اٹھا کے ہو یا نہ ہو, بستر پہ کروٹ پر ہے اور آنسو یہاں سے نکلے کان تک جائے, کان میں چلا جائے, ایسا روئے آدمی روئے اللہ کے آگے. یہ ہونا چاہیے. تو آدمی کو چاہیے کہ تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والا وہ ہو. یہ سارے لوگ جتنے میں نے بتائے ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن عرش کے سائے میں.